اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ السلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ السلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ السلام علیک یا سیدی یا سیدی نور من نور اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ یہ آیت بیسیکلی منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ منافق جو صحابہ کرام یعنی مسلمانوں کے سامنے تو یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے کے آئے، لیکن جب اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کفار دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تو کہتے نہیں، ہم تو یوں ہی مذاق کرتے ہیں۔ یہ آیت بیسیکلی جو ہے وہ عبداللہ بن ابی اور منافقین کے بارے میں ہی نازل ہوئی تھی۔ ایک دن صحابہ کرام کی ایک جماعت آ رہی تھی تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا دیکھنا اب میں ان حضرات کو کیسے بناتا ہوں، یعنی کہ کیسے انہیں بیوقوف بناتا ہوں۔ تو معذاللہ جب اس نے یہ کہا اور اتنی دیر میں وہ صحابہ کرام جو تھے وہ نزدیک آ گئے، وہ اپنے دوستوں کے پاس سے اٹھا اور سب سے پہلے اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستِ مبارک اپنے ہاتھ میں لیا اور ان کی تعریف کی، پھر حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ جب ان کا دستہ مبارک اس نے اپنے ہاتھ میں لیا تو حضرت علی نے فرمایا ابن ابی خدا سے ڈر، نفاق سے باز آ جا، نفاق یعنی منافقت سے باز آ جا، کیونکہ جو منافق ہیں، منافقین بدترین مخلوق ہیں۔ اس پر وہ کہنے لگا یہ باتیں میں نے نفاق سے نہیں کی، یعنی کہ یہ جو میں کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی تعریف کر رہا ہوں، یہ میں نے منافقت سے نہیں کی باتیں، تو میں بھی یعنی کہ ہم آپ کی طرح مومن صادق ہیں۔ جب یہ حضرات تشریف لے گئے وہ اپنے یاروں میں اپنی چال بازی پر فخر کرنے لگا۔ اس پر یہ جو ہے آیت نازل ہوئی کہ منافق ہیں جو مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اخلاص کے ساتھ ایمان والے ہیں، لیکن جب اپنے یاروں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تب ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہنسی کا جواب یوں دیا کہ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا۔ استہزاء فرماتا ہے مذاق کرنا، اور مذاق اللہ تعالیٰ نے معذر یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مذاق کرتا ہے، بلکہ ان کے مذاق کا جواب اس انداز میں دیتا ہے کہ جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اور مذاق کا جواب کیسے دے گا اللہ تعالیٰ کہ کفار کو جب دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، جب وہ دوزخ میں جلنے لگیں گے اور منافقین دوزخ میں جلنے لگیں گے تو دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور منافقین سے کہا جائے گا کہ اس دوزخ سے باہر نکل جاؤ۔ جب وہ خوشی خوشی باہر نکلنے کے لیے دوڑیں گے اور دوڑتے ہوئے دوزخ کے دروازے کے قریب آئیں گے، دروازہ ان کے منہ پر بند کر دیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ یہ اسی استہزاء کا جواب ہے جو تم دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، یعنی جیسے تم ہنسی مذاق کیا کرتے تھے کہ منہ پر مسلمان پھر پیٹھ پیچھے کافر، اسی طریقے سے اب تم اس عذاب کا مزہ چکھو جو تم دنیا میں کیا، جو اعمال تم دنیا میں کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا، اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ مطلب یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں پر ہنسی مذاق کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں اپنے لیے خود گمراہی خرید لی ہے۔ جب کوئی خود ہی غلط راستے پر چل پڑے اور اس کو بار بار سمجھانے کے باوجود ہی وہ کام جو ہے وہ اس راستے سے نہ ہٹے، جیسے کہ اب گھر میں دیکھ لیں اگر کوئی جو ہے پرسن یا کوئی بچہ بار بار کوئی غلط کام کر رہا ہو، کچھ ایسا کام کر رہا ہو جس سے اسے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، معاذاللہ اس طرح بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو کہ مطلب بالکل ہی اس کی جان چلی جائے، ہاں لیکن ایسا ہو کہ اس کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو پہلے بڑے جو ہیں وہ ایک دو بار اس کو منع کرتے ہیں، لیکن بچہ باز نہ آئے تو پھر اس کو ٹھوکر لگنے دیتے ہیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ وہ تکلیف وہ کیسی چیز ہے جس سے وہ خود کو جو ہے وہ گھاٹے میں لے رہا ہے۔ تو یہ ان کے حال ایسا ہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی راہیں دکھا دی تو انہوں نے ہدایت کو بیچ کر خود اپنے لیے گمراہی خرید لی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ ان کا سودا کچھ بھی نفع نہ لایا۔
کہ یہ جو انہوں نے خریدا، انہوں نے اپنے لیے گمراہی خریدی، اس سودے نے ان کے لیے کوئی بھی نفع نہیں جو ہے وہ خریدا، بلکہ وہ سودے کی راہ جانتے نہیں، یعنی کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ کیا صحیح طریقے سے خریدنا ہے اور کیا نہیں خریدنا۔ اب کوئی ایسا پرسن بازار جائے جسے چیزیں لینے کا پتہ ہی نہ ہو اور وہ غلط چیزیں اٹھا لائے اور پیسے زیادہ دے، تو ہم تو یہی کہیں گے نا کہ یہ بے وقوف ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی کہہ رہا ہے کہ ان کو ہر چیز پتہ ہونے کے باوجود بھی جب یہ لوگ غلط رستے میں پڑیں، ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لیں، اتنے واضح دلائل سمجھنے کے باوجود جو ہے وہ خود ہی غلط رستے کی طرف جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دی ہے، جو ان کو عقل دی ہے، ان کو عقل سے دیکھنے کے باوجود کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچ پہ ہیں، حق پہ ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ غلط رستے پر چلیں تو یہ اپنے لیے خود ہی خسارہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ آگے ہے، ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا، اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجھتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہی ہیں جیسے کہ اگر انہوں نے کوئی اندھیرے میں کھڑا ہے اور اندھیرے میں اور اس گھپر اندھیرے میں ہر چیز جگمگانے کے بعد اللہ تعالیٰ اچانک اس روشنی کو لے جائے اور ہر طرف جو ہے وہ اندھیرا پھر سے چھا جائے اور اس روشنی کے ارد گرد بیٹھنے والوں کو اپنے ارد گرد کچھ نہ سوجے، کچھ بھی نہ جو ہے وہ دکھائی دے، تو ان کی مثال ایسے ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہے، جو بھی ان کو قدرت بخشی ہے اس کو انہوں نے جو ہے وہ ضائع کر دیا ایسے کہ انہوں نے جو ہے ایمان کے اظہار تو کیا لیکن دل میں کفر رکھ کر کیا، اور جب دل میں کفر رکھ کر کیا تو وہ جو تھے ان کے اعمال جو تھے وہ ضائع ہو گئے۔ انہوں نے اپنی جو ہے وہ عقل کو استعمال بھی کیا، دلائل کو دیکھا بھی، حق واضح بھی ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ جو ہے انہوں نے اس چیز سے فائدہ نہ اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ گمراہی چھوڑ دیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا ہے، بہرے، گونگے، اندھے تو وہ پھر آنے والے نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حق کا راستہ دکھا دیا، ہر چیز واضح ہو گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے گمراہی اختیار کی، تو جب یہ حق سننے، ماننے، کہنے، راہ حق دیکھنے سے محروم ہوئے تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہو گئے۔ یعنی کہ یہ جو ہیں جتنا مرضی پھر یہ کہہ لیں کہ ہم بہت عقل مند ہیں، یا پھر ہم اپنے جو ہے وہ قبیلوں کے سردار ہیں، آج کے زمانے میں بھی اگر دیکھ لیں، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت عقل مند ہیں یا بہت زیادہ سمجھدار ہیں، لیکن یہ کہنے کے باوجود بھی گمراہی کا راستے اختیار کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہی کہا ہے کہ جب وہ حق کو نہ سنتے ہیں، نہ مانتے ہیں، نہ کہتے ہیں اور دیکھنے سے بھی محروم ہیں، تو ان کے آنکھ، کان، زبان جو ہے وہ سارا کچھ بیکار ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی کہ ہدایت کے بدلے جو ہے وہ گمراہی خریدنے والوں کی دوسری مثال دی گئی ہے کہ جیسے بارش زمین کی حیات کا سبب ہے نا، کہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوفناک طریقیاں بھی ہیں، گرج چمک بھی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن و اسلام جو ہے وہ دل کی حیات کا سبب ہے، دل کی زندگی کا سبب ہے، اور ذکر جو ہے ذکر و کفر و شرک و نفاق ظلمت کے مشابہ ہے، جبکہ جو طریقی ہے وہ راہور کو، یعنی کو جو ہے مسافر کو منزل تک پہنچنے نہیں دیتی ہے، اسی طرح ان کی جو ہے گمراہی، ان کا ہدایت کی طرف دیکھ کر پھر جانا ان کو جو ہے منزل مقصود یعنی سیدھے رستے کی طرف جانے نہیں دیتا۔ یہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ منافقوں کے دو آدمی ایسے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باتیں سن کے جا رہے تھے منافقوں کو بتانے کے لیے۔ راستے میں جب وہ جا رہے تھے تو اچانک طوفان آ گیا، اور اس طوفان میں جو ہے وہ نہایت گرج اور چمک تھی، یعنی بہت زیادہ بجلی چمک رہی تھی اور گرج بھی تھی بادلوں کی۔ جب گرج ہوتی تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تاکہ اتنی جو ہے وہ آواز کے ساتھ کہیں ان کے کانوں کے پردے نہ پھٹ جائیں، اور جب چمک ہوتی تو چلنے لگ جاتے، اور جب اندھیرا ہو جاتا تو پھر سے رک جاتے، اور آپس میں کہنے لگے کہ خدا خیر سے صبح کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ہاتھ حضور کے دست اقدس میں دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اسلام پر ثابت قدم رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حال کو منافقین کے لیے جو ہے ایک مثال بنایا کہ یہ جو ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں تاکہ حق کی جو باتیں ہیں ان کے دلوں پر اثر نہ کر جائیں، اور جب یہ دور ہوتے ہیں اور ان کو مرنے والے ہوتے ہیں اور ان پر جو ہے ہلاک ہونے کا ان کو خطرہ ہوتا ہے، مصیبتیں آ جاتی ہیں، تب یہ کہنے لگتے ہیں کہ نہیں، محمد کا دین سچا ہے اور ہم جو ہے وہ محمدی ہو جائیں گے۔ یہی حال آج ہمارا ہے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے
کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم بھی جو ہے وہ دین محمدی کا نام شروع کر دیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں تو وہی باتیں وہی دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی عقل سلیم عطا فرمائے۔ نیکسٹ آیت میں بتایا گیا ہے کہ بجلی یوں معلوم ہوتی ہیں کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، جب کچھ چمک ہوئی تو اس میں چلنے لگی، اور جب اندھیرا ہوا تو کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جیسے شان نزول میں بتایا کہ جب وہ بجلی کی چمک ہوتی تو وہ چلنے لگ جاتے، یعنی وہ جو منافق تھے وہ چلنے لگ جاتے، لیکن جب اندھیرا ہوتا تو رک جاتے۔ لیکن ان منافقین جو وہ پہلے منافق تھے لیکن بعد میں اسلام پر ثابت قدم رہے اور انہوں نے جو ہے اس چیز سے توبہ کر لی، لیکن وہ منافقین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ کہیں سچ ان پر اثر نہ کر جائے، یہ ان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کی نگاہوں کو ویسے لے جائے، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، تمہارے باپ اجداد کو پیدا کیا، صرف اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ یہ نہیں کہ کسی جو ہے وہ نفع کی خاطر، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پرہیزگار بنا دے اور آپ کے لیے جو اس دنیا میں بھی اچھا ہو اور جو آپ کے لیے آخرت میں بھی اچھا ہو آپ کو وہی ملے۔